خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر دمیانوس صادق ہے اور میرا تعلق ریما اسمبلی سے ہے، اور میں آج آپ کو خدا کے کلام میں سے انسان کی نجات کے لیے ایک خوبصورت پیغام سناؤں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ نجات انسان کے لیے کون موضوع شخصیت ہے، کون نجات دے سکتا تھا۔ تو میری طرف سے کرسمس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور ریما اسمبلیز کی طرف سے بھی کرسمس آپ کو مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ اس کرسمس پر خداوند آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا کرے۔ آئیں خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور 5ویں باب کی 2 سے 4 آیت۔ مکاشفہ 5واں باب اور اس کی 2 سے 4 آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے ایک زوراور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج میرا ٹاپک ہے نجات انسان کے لیے موزوں شخصیت کون؟ ذات الہی فرزند خدا یسوع المسیح۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کے خالق اور مالک تو موجود ہے، اور تیری قدرت لامحدود ہے، اور خداوند اپنی لامحدود قدرت میں اے خدا تو نے انسان کو اتنا پیار کیا، انسان سے اتنی محبت رکھی کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند زندہ خدا، آج خداوند میں اس پیغام کو تیرے پاک حضور میں رکھتا ہوں تاکہ جتنے بھی لوگ دیکھیں اے خدا وہ بڑی برکت پائیں۔ اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں اور خداوند تجھے ہی خداوند زندہ خدا آگے لاتا ہوں۔ خدا میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرے عزیزوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ انسان کی نجات کے لیے یسوع مسیحی وہ موزوں شخصیت ہے جو حقیقی طور پر اس لائق تھا کہ انسان کو نجات دے سکے، کیونکہ یسوع مسیح میں ہی وہ خصوصیات تھیں جو انسان کو نجات دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس لائق ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ آج ہم نے اپنی مرکزی آیت میں بھی دیکھا، اور یوحنا رسول کا مکاشفہ
اور اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے کوئی ایسی شخصیت نہ پائی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ہر انسان جو ہے وہ موروثی گناہ میں پیدا ہوتا ہے، اور فدیہ دینے کے لیے بے عیب انسان کی اور بے عیب برے کی ضرورت تھی۔ اس لیے کوئی نہ پایا گیا جو نجات دہندہ کی شرائط پر پورا اترتا ہو اور نجات دہندہ کہلانے کے لائق ہوتا اور مہریں توڑتا اور انسان کو نجات دے سکتا۔ اور میرے عزیزو، یوحنا اس بات پر زار و قطار روتا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو انسان کو گناہ سے رہائی دے سکے۔ وہ پریشان ہے کہ کیا انسان ہمیشہ اسی طرح گناہ کا قیدی رہے گا؟ تب میرے عزیزو، ان 24 بزرگوں میں سے ایک بزرگ جو ہے وہ اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے مت رو، مت رو۔ اسے چپ کراتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھ، یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور 5ویں آیت۔ اور میرے عزیزو، جب ہم مکاشفہ کی کتاب کے 5ویں باب کو پڑھتے ہیں تو بڑا خوبصورت باب ہے، اور اس باب میں یسوع مسیح کی دونوں ذاتوں کا ذکر ہے۔ بعض لوگ اس بات کا یقین تو نہیں کرتے، لیکن بائبل ایک ایک حرف کو سچ بیان کرتی ہے، اور بائبل اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ اور مکاشفہ 5 باب اور اس کی 8ویں آیت میں اس کی الہی ذات کا تذکرہ ہے۔ 5 باب 5ویں آیت میں اس کی زمینی اور انسانی ذات کا تذکرہ ہے، جبکہ 5 باب 8ویں آیت میں اس کی الہی ذات کا تذکرہ ہے۔ اور الہی ذات خداوند یسوع مسیح انسان بھی اور خدا بھی، اور اسی لیے ہم 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 24 بزرگ جو ہیں اس کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ کبھی کسی فرشتے کے سامنے کوئی نہیں گرا، کبھی کسی انسان کے سامنے کوئی نہیں گرا، اور یہ ورا تھا، یہ حقیقی خدا تھا جس کے سامنے تخت پر کے 24 بزرگ جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں، کیونکہ وہ خدا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا جو ہے وہ اس کے سامنے جھکے گا، کیا آسمانیوں کا اور کیا زمینیوں کا اور کیا زمین کے نیچے، تو یسوع مسیح ہی وہ ہستی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ جو واقعہ ہے یہ آسمان پر
خدا کے تخت کے سامنے کا واقعہ ہے جو رویا مقدس یوحنا جو خدا کا پیارا رسول ہے وہ دیکھ رہا تھا، اور حقیقی برے کی جو ہے وہ پرستش ہو رہی ہے، اور 24 بزرگ جو ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 5ویں باب کو غور سے پڑھیں، سارا باب پڑھیں، تو ساری حقیقت جو ہے وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی اور ہر چیز آپ پر واضح ہو جائے گی۔ اور اعمال کی کتاب اور اس کے 2 باب کی 36 آیت میں لکھا ہے، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ مسیح بھی ہے، اور مسیح جو ہے وہ خداوند ہے، جس کو یوحنا کی انجیل میں خرسطس کہا گیا ہے۔ اور مکاشفہ 5واں باب جو ہے یہ برے کی پرستش کا باب بھی ہے، اس لیے کہ وہ خدا ہے۔ اب ہم اس کتاب کا ذکر کریں گے جو تخت نشین کے ہاتھ میں ہے اور اندر اور باہر سے لکھی ہوئی ہے۔ مکاشفہ 5 باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس کتاب کا تعلق انسان کی مخلصی اور دنیا کی عدالت کے ساتھ ہے، اور اب ہم اس کے معنی اور پس منظر پر نظر کریں گے۔ عبرانی رسوم کے مطابق قانون تھا کہ جب غربت کی وجہ سے جائیداد ضبط ہو جاتی تو اس کے لیے 2 طمار لکھے جاتے، ایک میں وجوہات لکھی جاتی کہ کیوں جائیداد ضبط ہوئی ہے، اور اس کو مہریں لگا کر بند کیا جاتا، اور پھر ایک دوسرا طمار لکھا جاتا، اس پر شرائط لکھی جاتی کہ کون اسے چھڑا سکتا ہے۔ کوئی قرابتی ہی اسے چھڑا سکتا تھا، کنسمین چھڑا سکتا تھا، جیسا کہ روت کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت، اور پھر روت اس کا 4 باب۔ اور کسی وقت یہ طمار ایک طمار میں بدل جاتا تھا، اور اس کو اندر اور باہر سے لکھا جاتا تھا، اور اس پر شرائط لکھی جاتی تھی کہ کون چھڑا سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یوحنا اس بات کو جانتا تھا، یوحنا اس پس منظر کو جانتا تھا۔ اب یوحنا دیکھتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہے، اور 7 مہریں لگا کر بند کی ہوئی کتاب آدم کے گناہ کے باعث نسل انسانی کے اختیار کھو جانے اور جلال اور عزت کے کھو جانے اور باغ عدن میں خوشنما میراث کے کھو جانے کی دردناک کہانی ہے۔ زمین اور انسان ابلیس کے قبضے میں چلے گئے، اب کون چھڑائے گا؟ اور یہاں پر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی قرابتی ہے جو چھڑائے؟ اور میرے عزیزو، خدا نے دیکھا اور نگاہ کی کہ آسمان اور زمین پر کوئی ہو سکے، کوئی قرابتی ہو جو چھڑا سکے، چونکہ گناہ کا ارتکاب انسان سے ہوا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ گناہ کی سزا بھی انسان ہی اٹھائے۔
اور گناہ کی سزا اٹھانے میں جسمانی دکھ اٹھانا بھی شامل تھا، اس لیے وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا۔ جب خدائے ثالوث کو آسمان اور زمین پر کوئی ایسی شخصیت نظر نہ آئی تو اس نے تثلیث کے دوسرے اقنوم اپنے اکلوتے بیٹے الہی ذات خداوند یسوع مسیح کا انتخاب کیا، اور جب اس نے انتخاب کیا اس وقت باپ نے سوال کیا، جس نے فرمایا کہ میں کس کو بھیجوں، ہماری طرف سے کون جائے گا؟ ٹرینٹی کی طرف سے، تثلیث کی طرف سے، ہم تینوں میں سے کون جائے گا؟ انسان کو چھڑانے کے لیے کون جائے گا؟ اس کو نجات دینے کے لیے کون جائے گا؟ جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، تب بیٹے نے اس وقت ہاں کہے اور کہا، تب میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور اس وجہ سے یسوع المسیح الہی ذات کو جسم اختیار کرنا پڑا، اور اس نے جسم اختیار کیا اور اس دنیا میں داخل ہوا، اس دنیا میں آیا، جیسے کہ یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور میرے عزیزوں، عہد عتیق کی نبوتوں کے مطابق جیسا لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کی 11ویں آیت میں خدا نے فرشتوں کے ذریعے سے چرواہوں کو پیغام دیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور 11ویں آیت۔ منجی کا مطلب بھی نجات دہندہ یا چھڑانے والا ہے، اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا الہی ذات اسی وجہ سے انسان بنا کہ چھڑائے اور بچائے۔ پس یسوع مسیح نجات انسان کے لیے موضوع ترین شخصیت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور موضوع شخصیت نہیں ہے جو نجات دے سکے، جو چھڑا سکے، کیونکہ الہی ذات ہو کر ضرورت کے مطابق وہ انسان بنا۔ اس کے یسوع نام کا مطلب بھی گناہوں سے نجات دینے والا ہے، جیسا کہ متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ نجات کے کام کی تکمیل ایک نہایت ہی مشکل مرحلہ تھا جو کسی انسان یا فرشتے کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہاں کوئی الہی ذات ہی اس منصوبے کو مکمل کر سکتی تھی اور میرے عزیزو انسان کو رہائی دے سکتی تھی۔ اس لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ان تمام خصوصیات پر پورا اترتا ہے جو ایک نجات دہندہ میں ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح کے تجسم اور اس کی الوہیت پر لوگ مختلف قسم کے اعتراضات تو اٹھاتے ہیں، لیکن اگر وہ تعصب کو بالائے طاق رکھ کر غور کریں تو حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ اب ہم مزید غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں ضروری تھا کہ الہی ذات انسان بنے اور نجات اور قرابتی کا کردار ادا کرے۔ میرے عزیزو، بات غور سے سننے اور سمجھنے کی ہے۔
خدا انسانی نجات کسی فرشتے کے سپرد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فرشتہ تو اسے پہلے ہی دھوکہ دے چکا تھا، جو سب سے خوبصورت ترین مخلوق تھی اور ہر ایک قیمتی پتھر اس کی کوشش کے لیے تھا، جیسا کہ حزقیل 28 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس نے 1/3 فرشتوں کو خدا کے خلاف بغاوت کے لیے اکسایا اور وہ زمین پر گرا دیے گئے۔ میرے عزیزو، خدا انسان پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پہلے انسان ہی نے اسے دھوکہ دیا اور وہ بھی گر گیا، جس کے ساتھ وہ ٹھنڈے وقتوں میں باتیں کرتا تھا۔ یہاں پر کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو باکمال اور لازوال ہو، شکست خوردہ نہ ہو، گناہ سے پاک ہو، گناہ سے مغلوب نہ ہو، بلکہ اس پر غالب آئے، آزادی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، قدرت کا مالک ہو اور موت پر فاتح ہو۔ اور یہ ساری خصوصیات کسی الہی ذات میں ہو سکتی تھی، جو مکمل انسان بن کر اور انسانوں جیسی فطرت اپنا کر ان کی مدد کر سکے، کیونکہ اسے ایک بہت بڑے اور انتہائی مشکل مراحل میں سے گزرنا تھا۔ پہلے نمبر پر اسے کرابتی کا کردار ادا کرنا تھا، دوسرے نمبر پر قیمت دے کر واپس لینا، خریدنا اور چھڑانا تھا، تیسرے نمبر پر ابلیس کا مقابلہ کرنا تھا، اور چوتھے نمبر پر گناہ سے بھی پاک رہنا تھا۔ اور میرے عزیزو، کرابتی کے متعلق ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور اسی میں قیمت دے کر خریدنا یعنی کفارہ دینا اور فدیہ بھی آ جاتا ہے۔ اب ہم دو نہایت ضروری باتوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات، ابلیس کا مقابلہ کرنا اور اس کو شکست دینا، کیونکہ جب سے آدم نے گناہ کیا تب سے شروع کر کے مسیح کی صلیبی موت سے پہلے تک وہ ایک فاتح کی حیثیت سے رہا، اس لیے اسے شکست دینا ضروری تھا۔ بائبل میں ابلیس کو پرانا سانپ کہا گیا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت، اور وہ بڑا آئتہ وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، پرانے اور تجربہ کار مکار ابلیس کا تجربہ ہزاروں سالوں کا تھا، اور وہ آسمان پر مقرب فرشتے کی حیثیت سے بھی تھا، اور اس کا دیر پا تجربہ انسانوں کو شکست دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے 1/3 فرشتوں کو بھی گرایا اور بہت سے انسانوں کو بھی گرایا، بلکہ مقدسین کو بھی گرایا اور ان کو گناہ میں مبتلا کر دیا۔ اسے شکست دینے کے لیے اس سے بڑھ کر ہزاروں سالوں کے تجربہ کار کی ضرورت تھی، جو یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور اسے کوئی گرا نہیں سکتا تھا، اور وہ ہر بار انسانوں کو گراتا رہا۔ لیکن میرے عزیزو، اس بار خدا نے ایک ایسے انسان کو برپا کیا جس کو گرانا ابلیس کے بس کی بات نہیں تھی، اور یہ وہ ہستی ہے جس کا نام یسوع المسیح ہے، جو الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، خدا وندوں کا خدا، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے مخلصی بخشی، جو روح القدس کی قدرت سے
जो मारूसी गुनाह के बगैर पैदा हुआ। तमाम इंसान गुनाह में पैदा हुए, लेकिन फिदिया देने के लिए, इब्लीस को शिकस्त देने के लिए ये बेगुनाह शख्स जो था पैदा हुआ। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम यूहन्ना की अंजील और उसके 8वें बाब की 40 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। पिलातुस ने भी उसको बेगुनाह करार दिया और सलीब पर के डाकू ने भी उसको बेगुनाह करार दिया। और मेरे अजीजों, उसकी बेगुनाही इब्लीस की जबरदस्त शिकस्त थी। वो खुदा का बर्रा होकर हमारा निजात दहिंदा हुआ और हमारा बचाने और छुड़ाने वाला हो। इस क्रिसमस पर खुदावंद आपको भी निजात दे और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।